بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو کا پچھلا حصہ آئی بٹن اور اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے، وہاں سے آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انٹرویو کا پچھلا حصہ دیکھ سکتے ہیں، اور میرے چینل پر جا کر بھی آپ حضرت بلال کی ساری ویڈیوز ترتیب وار دیکھ سکتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں بتایا گیا تھا کہ جب حضرت بلال کا مالک امیہ حضرت بلال کو سخت سزائیں دے کر قتل کرنے والا تھا، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کا 200 درہم میں سودا کر لیا اور پھر 5 دن اپنے گھر میں رکھا اور ان کا علاج کیا، اور جب چھٹے دن ان کو ہوش آ گیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے اور کہا کہ اب ہم دونوں درباری رسالت میں پیش ہوں گے۔ اس کے بعد وہ دونوں درباری رسالت میں پیش ہوئے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں پہلی مرتبہ ان سے ملا تو وہ تنکوں کی ایک سادہ سی چٹائی پر اپنے امزاد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت بچے تھے، ان کا ہاتھ تھام کر کہا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ کوئی برا آدمی ہے کیا؟ حضرت محمد نے فرمایا، نہیں علی نہیں، یہ وہ شخص ہے جسے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوئی ہے۔ یہ کہہ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی سے اٹھے اور حضرت بلال سے بغل گیر ہو گئے، اور حضرت بلال فرماتے ہیں کہ مجھے گلے لگائے لگائے فرمایا، بلال جب تک دنیا قائم ہے یہ بات یاد رکھی جائے گی کہ اسلام کی راہ میں اذیت برداشت کرنے والے تم پہلے شخص تھے۔ ان کے گرم گرم آنسو میرے چہرے پر گر رہے تھے۔ جب سے میرے ماں باپ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ جب سے میرے ماں باپ اللہ کو پیارے ہوئے تھے، یہ پہلے شخص تھے جن کے محبت بھرے آنسو میں نے اپنے چہرے پر محسوس کیے تھے۔ مجھے یوں لگا جیسے مجھے کسی نے ایک گڑھے کی تہہ سے بحفاظت باہر نکال لیا ہو، لیکن اس کے باوجود میرے لیے یہ لمحہ خوشی کا نہیں تھا۔ میری خوشی کا کیا محل تھا جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشک بار تھے۔ کائنات کا سب سے پاک صاف دل میری وجہ سے غمزاد ہوا تھا۔ یہ بات میرے فہم سے باہر تھی کہ نصارہ اس بات میں کیا خوشی محسوس کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے روئے تھے۔ مجھ ناچیز کی سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ کسی پیغمبر کو رنجیدہ کرنا کوئی خوشی کی بات نہیں ہے۔ سب مجھے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرے لیے آنسو بہائے، تجھے بہت بڑا مرتبہ حاصل ہوا، تو نے بڑی منزلت پائی، لیکن مجھے ان سے اختلاف ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا بازو پکڑا اور مجھے اپنے ساتھ چٹائی پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ اس بات پر میں چونک گیا، کہاں وہ عالی نسب۔ میں آج تک قریش کے کسی فرد کے سامنے نہیں بیٹھا تھا۔ میرا منصب یہ تھا کہ میں ان کے روبرو جاؤں تو استدادہ رہوں، یعنی کہ سر جھکا کر رہوں۔ ایک ہی چٹائی پر ان کے ساتھ بیٹھنے کا تو میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں انتہائی تذبذب کے عالم میں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مخصوص مشفقانہ انداز میں میری مدد فرمائی۔ انہوں نے کہا، دیکھو بلال، اگر تم بیٹھو گے نہیں تو علی ہم کو اپنے کھیل نہیں دکھائے گا۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ میں بیٹھ گیا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ اہل منصب کے پہلو میں ایک ہی چٹائی پر، اور یہیں سے میری 22 سالہ رفاقت کا آغاز ہوا، جس کی بنا پر مجھے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہلانے کا شرف حاصل ہوا۔ 22 سال پر محیط شب و روز کا یہ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحے تک رہا۔ اس تمام عرصے میں میں ان کے ساتھ بیٹھا، ان کے ساتھ چلا، ان کے ساتھ سفر کیے۔ مدینہ منورہ میں انہیں صبح نماز کے لیے بیدار کرنے کی سعادت بھی میرے مقدر میں آئی۔ صبح جب میں اذان کے لیے جاتا تو پہلے ان کو بیدار کرتا، ان کے حجرے کے دروازے پر ہلکے سے دستک دیتا اور کہتا، یا رسول اللہ، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ ہاں، میں صحابی رسول تھا، اور یہ وہ مرتبہ ہے جس پر شاہان عالم رشک کرتے ہیں۔ اس دن جب میں ان کے ساتھ چٹائی پر بیٹھا تو بیٹھا کیا، عرش کی بلندیوں تک اٹھ گیا۔ جب علی اپنے کھیل دکھا رہے تھے تو سارا گھر خوشیوں سے معمور ہو گیا تھا۔ وہ پھلانگتے تھے، کودتے تھے، کلا بازیاں لگاتے تھے،
الٹی سیدھی اور پھر ہوا میں اچھلتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ہوا ہی میں پکڑ کر اپنے بازوؤں میں لے لیتے تھے۔ بچوں کو ان سے بڑا پیار تھا، ان کی طرف کھینچے چلے آتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ ان کے اندر کوئی موسیقی ہے جسے صرف بچے ہی سن سکتے تھے۔ وہ لوگوں سے ان کی عمر اور مزاج کے مناسبت سے گفتگو کرتے تھے، بچوں سے بچوں کی طرح باتیں، بچوں کے لطیفے، بچوں کے مذاق اور بڑوں سے بڑوں کی دلچسپی کی باتیں۔ ایک دن مدینے میں نماز پڑھنے تشریف لائے تو شانوں پر ایک چھوٹی سی بچی کو سوار کرایا ہوا تھا۔ یہ بچی ایک ننھے فرشتے کی طرح مسجد میں سب سے اونچی نظر آ رہی تھی اور اپنی معصومیت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال کھینچنے کی گستاخی بھی کر رہی تھی۔ اسے بہت دیر تک شانوں پر بٹھائے رکھا، اتارا اس وقت جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اور نماز ختم کرتے ہی پھر اسے اٹھا لیا۔ اس بچی کا نام امامہ تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی تھی اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ، حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھی، ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر چھیڑتا ہوں تو بات کہیں سے کہیں جا نکلتی ہے، بے شمار واقعات ذہن میں ابھرنے لگتے ہیں، کس کو چھوڑوں، کس کو بیان کروں، کہاں سے ابتدا کروں، کہاں انتہا کروں۔ ان کی یادوں، ان کی باتوں نے میری زندگی کے آخری دنوں کے ایک ایک لمحے کو حسن سے بھر رکھا ہے۔ چاروں طرف نور ہی نور پھیلا محسوس ہوتا ہے، اور نور کے اس دائرے میں ایک سیاہ نقطہ۔ کتنی رحمت ہے مجھ پر اللہ تعالیٰ کی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھیل ابھی جاری تھے کہ باقی افراد خاندان بھی وہاں آ گئے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاروں دختران زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، یہ اپنا ایک الگ حلقہ بنا کر بیٹھ گئیں۔ سب نے مجھے نہایت اپنائیت کی نظر سے دیکھا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بیٹھتے ہی مجھ پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ انہوں نے کہا کہ حبشہ کہاں ہے، کیسا ہے، وہاں کے درخت کیسے ہوتے ہیں، پہاڑ کیسے ہوتے ہیں، پھول کیسے ہوتے ہیں، چڑیاں کیسی ہوتی ہیں۔ میں بیچارہ کیا جواب دیتا، میں نے تو حبشہ کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، ادھر ادھر کے جواب دیتا رہا۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ اتنے میں ام کلثوم نے کھجوروں کی ایک ٹوکری لا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم نرم پکی پکی کھجوریں انگلیوں سے دبا دبا کر دیکھتے اور مجھے دیتے جاتے تھے۔ خود کھانے کے لیے جو کھجور بھی ہاتھ میں آتی کھا لیتے تھے۔ پھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے لیے بکریوں کا تازہ دودھ منگوایا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر سے 15 سال بڑی تھیں، دراز قد، خوش و خرام، خوش مزاج، پروقار۔ اس عمر میں بھی وہ ایک خوبصورت خاتون تھیں۔ وہ 25 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں رہیں، اور جب تک انتقال نہیں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا اور نہ کبھی اس خواہش کا اظہار فرمایا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 50 سال تھی۔ دونوں کا آپس میں بے حد پیار تھا، زندگی بڑی خوشیوں میں بسر ہو رہی تھی، لیکن مکمل خوشی تو شاید انسان کے مقدر ہی میں نہیں ہوتی۔ ان دونوں کا بھی ایک غم تھا، ان کی کوئی اولاد نرینہ نہیں تھی۔ 2 بیٹے پیدا ہوئے تھے، قاسم اور عبداللہ، لیکن ان کا صغر سنی ہی میں انتقال ہو گیا تھا۔ قاسم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی اولاد تھے، زینب سے بھی پہلے۔ انہی کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم پڑی۔ عبداللہ سب سے چھوٹے تھے، فاطمہ سے بھی چھوٹے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ اب دن ڈھلنے لگا تھا، سائے دراز ہوتے جا رہے تھے، باہر تھوڑی سی ہوا چلنی شروع ہو گئی تھی، اور مکہ جو دھوپ کی حدت میں دم سادھے پڑا تھا، آہستہ آہستہ بیدار ہونے لگا تھا۔ مکہ ہوا کے جھونکوں سے بیدار ہوتا ہے۔ گرمی میں اتنی گھٹن ہوتی ہے کہ سانس لینا بھی دوبھر ہو جاتا ہے۔ ہوا چلی تو سب نے گہرے گہرے سانس لے کر اس کا خیر مقدم کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چلو باہر بیٹھتے ہیں، صحن میں موسم بہتر ہوگا۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ میں اٹھنے کو تو اٹھ گیا، لیکن اٹھتے ہی مجھے احساس ہوا کہ میں تو تقریباً اپاہج ہوں۔ میں اپنا بوجھ نہیں سنبھال پا رہا تھا۔
لڑکھڑا کر گرنے ہی والا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لپک کر مجھے سہارا دیا اور اپنے بازوں میں سنبھال کر مجھے دوبارہ بٹھا دیا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صورتحال دیکھی تو بیٹیوں کو آواز دے کر کہا کہ کمبل اور گرم تیل لے آئیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک اور علاج تھا۔ انہوں نے فرمایا، بلال، اٹھنے کی کوشش کرو، خدا خون کو گردش میں آنے دو۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا۔ میں اپنی ٹانگیں سیدھی نہیں کر پا رہا تھا، ان پر وزن ڈالنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے آہستہ آہستہ مجھے کھینچ کر اٹھانے کی کوشش کی اور میں ان کا ہاتھ تھامے اوپر اٹھتا چلا گیا۔ اس بار جب میں کھڑا ہوا تو اپنا سارا درد وہیں چٹائی پر ہی چھوڑ آیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی معجزے نہیں دکھاتے تھے۔ انہیں بیماروں کو شفا یاب کرنے کا کوئی دعویٰ نہیں تھا۔ وہ مردوں کو زندہ نہیں کرتے تھے، پانی پر چل کر نہیں دکھاتے تھے، لوہے کو پانی پر تیرا کر لوگوں کو حیرت میں مبتلا نہیں کرتے تھے، اور نہ زخموں سے نڈھال غلاموں کا درد رفع کرنے کے لیے کوئی اعجاز دکھاتے تھے۔ اس شام بھی جب انہوں نے مجھے اٹھایا اور ان کے ہاتھوں کے لمس سے میرا سارا درد دور ہو گیا تو انہوں نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا تھا۔ وہ ان باتوں سے بہت بلند تھے۔ انہوں نے صرف اتنا کیا کہ مجھے اپنی تکلیف کو برداشت کرنے کی طاقت عطا کی۔ یہ ان کا وصف تھا کہ وہ ہر شخص کے اندر چھپی ہوئی قوتوں اور صلاحیتوں کو دیکھ لیتے تھے اور اسے ان کا شعور دے دیتے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے محسوس کیا کہ ہر شخص کے اندر فطری طور پر رحم کا جذبہ موجود ہے تو انہوں نے سب کو اس کا ادراک کرایا، اور اس طرح انسان کی یہ فطری خوبی ابھر کر سامنے آ گئی اور زندگی کا روزمرہ معمول بن گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاملاً بشریت کے دائرے میں زندگی گزارتے تھے۔ ان کی ولادت بھی دائرۂ بشریت میں ہوئی، ان کی وفات بھی۔ یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ اللہ نے ان کو وہ کچھ مرحمت کیا، وہ کچھ عطا کیا جو پہلے کسی نبی کے حصے میں نہیں آیا۔ اللہ نے انہیں قرآن حکیم عطا کیا، اور یہی کلام الہی جو ہمیں ان کی وساطت سے ملا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ چلتے چلتے انہوں نے دھیمی آواز میں کہا، بلال، تم اللہ کو کس طرح جانتے ہو؟ حضرت بلال نے فرمایا کہ میرا دل اللہ کی شہادت دیتا ہے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ وہ میرے جواب سے مطمئن نہیں ہوئے۔ چند قدم اور چلے تو میں نے مزید کہا، میں اللہ کو جانتا ہوں لیکن پھر بھی نہیں جانتا، کیا اللہ تلاش سے مل سکتا ہے؟ حضرت محمد خاموش قدم بڑھاتے رہے۔ میں ان سے ذرا پیچھے تھا، شاید انہوں نے میرا سوال نہیں سنا تھا۔ پھر وہ رکے اور اپنے سارے جسم کے ساتھ نہایت دلکش انداز میں مڑتے ہوئے مجھے اپنائیت اور تعلق کے لہجے میں مجھ سے مخاطب ہوئے اور کہا، ہاں بلال، تلاش سے، اس کی عبادت کرنے سے، اس کی حمد و توصیف کرنے سے اور اس کے بندوں کے ساتھ ہمدردی کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے قریب ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمیشہ یاد رکھنا، بندہ اللہ کو نہیں پاتا، اللہ تعالیٰ خود بندے کو تلاش کرتا ہے۔ ایمان بندے کی اپنی صفت نہیں، اللہ کا عطیہ ہے۔ ان کے چہرے پر عجیب استقامت اور طمانینت تھی، لہجے میں یقین کی قوت جھلکتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور مجھے علم ہے کہ اللہ تک رسائی کا راستہ اسلام ہے۔ اس یادگار دن میں اسلام کا لفظ میں نے دوسری مرتبہ سنا تھا، مگر ابھی تک اس لفظ کا اصل مفہوم مجھ پر واضح نہیں تھا۔ ویسے ہر بار سننے کے بعد اس لفظ کی معنی میں وسعت پیدا ہو جاتی تھی۔ انہوں نے میرے بے علمی اور کم مائگی کو محسوس کیا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمانے لگے، اسلام کا مطلب ہے اپنے آپ کو اللہ لا شریک کی مرضی کے تابع کر لینا۔ اسلام کا مطلب ہے سب انسانوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، خواہ وہ کسی رنگ، کسی نسل، کسی منصب کے ہوں۔ اسلام نوع انسان کی مساوات کا پیغام ہے۔ اسلام انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کا منتخب کیا ہوا دین ہے۔ انہوں نے میرے کاندھے سے ہاتھ اٹھا لیا اور شرمیلے سے انداز سے منہ پھیر لیا۔ شاید انہیں خیال آیا ہو کہ انہوں نے ایک کندہ ناتراش سے بہت کچھ بہت جلدی کہہ دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ انہوں نے دبی زبان میں کہا، جیسے اپنے آپ سے مخاطب ہو۔ یہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری پہلی ملاقات، اور اس طرح میرے اسلام کی ابتدا ہوئی۔
اس ویڈیو کا اگلا حصہ آئی بٹن میں اور ڈسکرپشن باکس میں دیا گیا ہے، وہاں سے آپ اس انٹرویو کا اگلا حصہ دیکھ سکتے ہیں، اور میرے چینل پر جا کر بھی آپ حضرت بلال کی ساری ویڈیوز ترتیب وار دیکھ سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔